دنیا کی سیاست میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے لمحات بظاہر کم آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو پوری دنیا کی نظریں ایک ہی مقام پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں کچھ ایسے ہی لمحات میں سے ایک تھے جہاں امید، خدشات، طاقت اور مفادات سب ایک ساتھ موجود تھے۔ تقریباً نصف صدی سے جاری دشمنی، بیانات کی جنگ، اقتصادی پابندیاں، پراکسی تنازعات اور براہ راست تصادم، یہ سب کچھ ایک پس منظر کے طور پر موجود تھا جب دو بڑے مخالف ممالک نے ایک میز پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ محض ایک سفارتی قدم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے بحران کو روکنے کی کوشش تھی جو خطے کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل سکتا تھا۔ اسلام آباد اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بن چکا تھا، جہاں شہر میں غیر معمولی سرگرمی دیکھنے میں آئی۔ عالمی میڈیا کے نمائندے، تجزیہ کار، سفارتی مبصرین، سب کی نظریں اس ایک سوال پر جمی ہوئی تھی کہ آیا یہ مذاکرات واقعی تاریخ بدل سکتے ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ جب دونوں فریقین میں مذاکرات کا آغاز ہوا تو ماحول میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک محتاط امید بھی موجود تھی۔ دونوں جانب سے اعلیٰ سطحی وفود شریک تھے، اور یہ بات خود اس عمل کی اہمیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ کئی دہائیوں کے بعد اس نوعیت کی براہ راست بات چیت ایک غیر معمولی پیش رفت سمجھی جا رہی تھی۔ گھنٹے گزرتے گئے اور پھر وہ لمحہ آیا جب یہ بات واضح ہونے لگی کہ مذاکرات کا یہ عمل آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ہر موضوع اپنے اندر پیچیدگی لیے ہوئے تھا اور ہر نقطہ کئی پرتوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بات چیت جاری رہی، کیونکہ دونوں فریقین جانتے تھے کہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس جانا ایک بڑے موقع کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، دن رات میں بدلا اور رات ایک نئی صبح میں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں امیدیں عروج پر تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس بار کوئی ایسا راستہ نکل آئے جو کشیدگی کو کم کر دے، لیکن پھر اچانک وہ خبر آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے اعلان ہوا کہ 21 گھنٹوں کے طویل مذاکرات کے باوجود کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اب جے ڈی وینس کی جانب سے یہ اعلان نہ صرف غیر متوقع تھا، بلکہ اس نے اس امید کو جگا دیا جو گزشتہ کئی گھنٹوں میں پیدا ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنی طویل اور سنجیدہ کوشش بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی؟ تو اس حوالے سے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا وہ ٹویٹ تمام منظرنامہ واضح کرتا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایران نے گزشتہ 47 برسوں میں اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کی، اور دونوں ممالک اسلام آباد معاہدے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ لیکن اس مرحلے پر حد سے زیادہ مطالبات بدلتے ہوئے موقف اور مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث پیش رفت رک گئی۔ عباس عراقچی کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ ان مذاکرات سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ اب اصل مسئلہ صرف ایک نہیں تھا، بلکہ کئی ایسے معاملات تھے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ سب سے اہم مسئلہ جوہری پروگرام کا۔ ایک فریق یہ چاہتا تھا کہ دوسرا مکمل طور پر اپنی جوہری صلاحیت ترک کر دے، جبکہ ایران اس بات پر قائم تھا کہ اسے پرامن مقاصد کے لیے پروگرام کو جاری رکھنے کا حق حاصل ہے۔ یہ اختلاف بنیادی نوعیت کا تھا اور اسی نے مذاکرات کو آگے بڑھنے سے روک دیا، لیکن بات صرف یہاں تک محدود نہیں تھی۔ خطے میں جاری کشیدگی، خاص طور پر لبنان کی صورتحال بھی ایک اہم مسئلہ بنی رہی۔ ایران مکمل جنگ بندی چاہتا تھا، جبکہ امریکہ اس معاملے کو الگ رکھنا چاہتا تھا۔ اسی طرح سمندری راستوں، خاص طور پر ایک اہم آبی گزرگاہ کی بحالی بھی ایک حساس موضوع تھا جس پر کوئی واضح اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی پہلو بھی کم اہم نہیں تھا۔ ایران پر پابندیاں، منجمد اثاثے اور مالی دباؤ، یہ سب ایسے عوامل تھے جو مذاکرات کے ہر مرحلے پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ ایک جانب معاشی دباؤ کو کم کرنے کی خواہش تھی، تو دوسری جانب اسے ایک دباؤ کو آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ مذاکرات میں بڑا بریک تھرو نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ دونوں فریقین اپنی پوزیشن کو مضبوط سمجھ رہے تھے۔ جب کوئی فریق خود کو کمزور محسوس کرے تو وہ لچک دکھاتا ہے، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ دونوں جانب یہ تاثر تھا کہ وہ اپنی شرائط منوا سکتے ہیں، اور یہی سوچ مذاکرات کو تعطل کا شکار کر گئی۔ ایک اور اہم پہلو جذباتی اور نظریاتی تھا۔ یہ تنازع صرف سیاسی یا فوجی نہیں، بلکہ ایک گہری تاریخ اور نظریاتی جڑیں رکھتا ہے۔ ماضی کے واقعات، نقصانات اور بیانیے، یہ سب کچھ مذاکرات کے ماحول پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ لہٰذا ایسے میں صرف تکنیکی حل تلاش کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اعتماد کی بحالی بھی ضروری ہوتی ہے، جو اس وقت موجود نہیں تھی۔ دوسری جانب داخلی سیاست بھی ایک بڑا عنصر رہی۔ اب جیسا کہ ایران کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے عوام کے سامنے کمزوری نہ دکھاتے، اور جبکہ دوسرے کو اپنے اتحادیوں اور داخلی دباؤ کو مد نظر رکھنا تھا۔ ایسے حالات میں ہر فیصلہ صرف خارجہ پالیسی نہیں، بلکہ داخلی سیاست کا بھی حصہ بن جاتی ہے۔ اب مذاکرات کے بغیر کسی معاہدے کے ختم ہونے کی سب سے زیادہ تشویش ان ممالک میں دیکھی جا رہی ہے جو اس خطے میں براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ خلیجی ریاستوں نے حالیہ بحران میں غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن غیر یقینی صورتحال ان کے لیے ایک مستقل خطرہ بنی ہوئی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات فوری طور پر اسی خطے پر پڑیں گے، گو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اب بھی پر امید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران اپنی گفتگو میں نہ صرف ان مذاکرات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خارجہ کے کردار کو سراہا، بلکہ ان
لیکن ہونے والے مذاکرات کو پاکستان کا بڑا کریڈٹ قرار دیا اور ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ یہ مذاکرات پائیدار امن کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوں گے. وزیر اعظم نے اس متعلق کیا گفتگو کی، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کی قیادت نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے، فیلڈ مارشل نے، جس طرح یہ الحمدللہ ان دو ممالک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے، پاکستان نے ان کو بٹھایا. تو دیکھیے 47 سال سے جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن امن کے لیے، لاکھوں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے خدا نے پاکستان کو یہ موقع دیا، عزت عطا فرمائی. اور جس طرح میں نے کہا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں ان کا، فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ بخدا ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھے گی. اب دوسری جانب آج وزیر دفاع خواجہ آصف سے یہ سوال ہوا کہ کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی مؤثر حل نکل سکے گا، تو انہوں نے بھی مثبت امید ظاہر کی. اب اس تمام صورتحال میں ایک اہم کردار پاکستان کا سامنے آیا جس نے بطور ثالث ایک نہایت حساس ذمہ داری نبھائی ہے. یہ ایک آسان کام نہیں تھا کیونکہ دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کا فقدان واضح تھا. اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ دونوں جانب سے اس کوشش کو سراہا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ثالثی کا عمل مؤثر رہا. اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. اب یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دونوں فریقین میں ایک اور مذاکرات کا دور شروع ہو سکتا ہے جس میں کسی حتمی نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے. اور تاریخ دیکھے تو دنیا میں جب بھی کسی معاملے پر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، مذاکرات کا نتیجہ ایک راؤنڈ میں نہیں بلکہ اگلے ہونے والے راؤنڈز میں سامنے آیا. اب یہی وجہ ہے کہ اب دونوں فریقین میں اگلے دور کے ہونے کی چہمگوئیاں ہوا. اور اس حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ کا اپنی رپورٹ میں دعویٰ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران میں چند روز میں بات چیت کا ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران میں سفارتکاری کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے، ایران کے ساتھ سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں. علاقائی حکام کے مطابق چند روز میں مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. امریکی جریدے کے مطابق علاقائی ممالک دوبارہ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ جنگ بندی میں مزید توسیع کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران کے مختلف بیانات کے باوجود مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے رکھے ہوئے. اب دوسری جانب ذرائع سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ ایران جنگ بندی ڈیڈ لائن پر بریک تھرو کے لیے پاکستان نے اپنی نئی کوششیں شروع کر دی ہیں. اب دیکھا جائے تو موجودہ صورتحال ایک نازک توازن پر کھڑی ہے. ایک طرف خطرہ موجود ہے، دوسری جانب سفارتکاری کا دروازہ مکمل طور پر بند بھی نہیں ہوا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بڑے تنازعات ایک ہی نشست میں حل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے مسلسل کوشش، وقت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں ایک بات واضح ہے کہ سفارتکاری ایک مسلسل عمل ہے. یہ ایک ایسی راہ ہے جس میں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں اور کامیابیاں بھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ کوشش جاری ہے. اسلام آباد میں ہونے والے 21 گھنٹے شاید کسی معاہدے پر ختم نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے یہ ثابت ضرور کیا ہے کہ بات چیت ممکن ہے، اور جب بات چیت ممکن ہو تو امید بھی باقی رہتی ہے. لیکن دوسری جانب امریکی صدر اس امید کو ختم کرنے کی کوششوں میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مذاکرات میں کوئی معاہدہ نہ ہونے کے بعد وہ فرسٹریشن پھر سے ایران کے خلاف سخت زبان کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہے. جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر کشیدگی کا محاذ کھولتے ہوئے ناکہ بندی کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کے ذریعے ایران تیل فروخت نہیں کر سکے گا، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا، ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے گا، ہمیں وہ سب کچھ دے گا جو ہم چاہتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی، اور ابھی زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں اور ابتدا بھی ہو گئی ہے. تو امریکہ اب کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو مطالبات امریکہ کے ہیں وہ جوہری پروگرام سے متعلق ہوں، وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق ہوں، وہ سب منوا لیے جائیں، یعنی اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے؟ دیکھیں ریحان، بات یہ ہے کہ جب مذاکرات کرتے ہیں اچھے ماحول میں اور بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس کے اندر اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز آپ کریٹ کرتے ہیں، تو اس میں دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادرز پوائنٹ آف ویو اینڈ دین یو گیو اے ٹیک ہوتا ہے. اٹ از ناٹ کہ یو آلویز سے کہ جی آئی ول کیپ ٹیکنگ ایوری تھنگ اینڈ آئی ول ناٹ گیو. میری ریڈ لائن جب 15 پوائنٹ میں سے ایک بھی کم نہیں کروں گا. اور خاص طور پہ پھر جب ابھی ایک جنگ بندی چل رہی ہے اور 21 تاریخ تک ہے، آپ نے دونوں نے پوائنٹ دے دیے ہیں. اس کے بعد ایک چاند پوری پاکستان نے جو اعلیٰ سفارتکاری کی ہے اور فیلڈ مارشل نے جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی سے اتنے زیادہ کانٹیکٹ دن رات جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ، ایرانی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پھر خلیجی ممالکت رکھیں، اور اس کو بڑی مشکل سے یہ دنیا جو دبئی کے دھانے پہ آئی تھی وہاں سے اس کو چیز پر میں لے کر آئے ہیں. پھر یہاں پر ایک 47 سال کے بعد ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے ان کو ڈائریکٹ بٹھا کے بات کرائی ہے. ثالث کا یہ کردار ہوتا ہے. اب اس کے بعد اگر اتنے عرصے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک میں میٹنگ نہیں ہوگی، ایک اور سیشن ہو سکتا ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد، میں بھی ایک اور ہو جائے، بٹ اس جب تک آپ کو بڑے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر یہ کہیں جی میں 7 کو آج شام کو 7 بجے تک اگر وہاں پر
وہ نہیں ٹیکس لینا بند نہیں کرتے ہیں تو میں بلاکٹ کر دوں گا. تو دیٹ مین کہ یو آر ہرٹنگ دا یہ آپ کا جو نیگوسیشن چل رہے ہیں اٹس ول بی ایکٹ آف وار کہ اگر ایران اس کو ریڈیکٹ کر رہے تو بات ختم ہوگی. جب آپ سے ایک بات ہوئی ہے, آپ سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو پلیز ویٹ اینڈ دین ڈیسائڈ. اسی طرح آپ نے دوسرا پوائنٹ دیا کہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر ایران از ایگریڈ کہ 460 کلو گرام جو میرا انرچڈ یورینیم ہے وہ بھی کہیں رکھوا دیتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں رشیا میں یا چائنا میں جہاں بھی آپ سیف جگہ پہ رکھا جاتا ہے. اور جو دنیا میں ہر ایک کو الاؤڈ ہے 3% انرچمنٹ یورینیم فار میڈیکل اور انرجی کے لیے, اور وہ آئی اے کے انڈر سپرویژن کے اندر ہو, تو پھر وٹ از دا پرابلم؟ اب یہ تو سنگل آؤٹ تو نہیں کریں کہ آپ اس کو تباہ کریں, اس کا نیوکلیر پروگرام بھی ختم کریں اور کہیں جو ایک ہر ایک کو الاؤڈ ہے وہ بھی نہیں کریں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو گیو اینڈ ٹیک کریں اینڈ دین تھنک کہ آپ نے پورا ملٹری مائٹ استعمال کر لی, آپ نے پوری طاقت لگا لی, آپ ایران کو شکست نہیں دے سکتے. اگر ہم ایکچولی آپ کی فیس سیونگ کی بات کریں تو ٹھیک ہے, آپ نے ان کی نیوی ختم کر دی, ایئر فورس ختم کر دی, آپ نے میزائل کو بھی نقصان پہنچا دیا, آپ نے رجیم کو بھی کافی نقصان پہنچایا, بٹ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیفیٹ ایران. آپ کو ان کی میزائل کی کیپیسٹی بھی وہی ہے, ان کی رجیم بھی چل رہی ہے. انہوں نے آپ یہ جو ہے اسٹریٹ آف ہرموز سے آپ ان کو وہاں سے بلاکٹ بھی نہیں ختم کر سکے. سو اٹ ہیز ٹو بی ناؤ تحمل کا مظاہرہ. پاکستان اتنی ایفرٹ کی ہے, اتنی زیادہ خلیجی ممالک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہے کہ یہ کسی طریقے سے دنیا جو ہے یہ آفت سے ختم ہو جائے. اور آپ نے ایک بلا اشتعال ایک ملک کے اوپر اتنا نقصان کیا, اتنا ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے, اتنا ان کو روڈ کمیونیکیشن بریجز اور کیا کوئی ڈیمیج کیا ہے, تو دین وہ آپ یا تو اس کو وار ریپریشنز دیں. آپ کہیں گے یہ لیں جی آپ کا $8 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے, یہ ہم برداشت کریں گے یو ایس سے اور اسرائیل, کیونکہ ہم نے نقصان کیا, اس سے تو نہیں لڑائی کی اسٹارٹ کی. اور ایلس آپ کہیں کہ آپ ایران کہتے ہیں مجھے ایک سال کے اندر مجھے $100 ارب مجھے یہاں سے ملے گا جو میں لیوی لگاؤں گا, ٹیکس لگاؤں گا, اور میں 10 سال کے اندر پورا 1000 ارب پورا کر لوں گا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اوکے آپ اس کو وار آپریشن کو 10 سال کے لیے استعمال کریں, اس کے بعد اس کو میک اٹ اوپن, بٹ گیو اینڈ ٹیک کریں. اگر آپ یہ کہیں وہاں اس کو کھنڈرات بھی کر دیے, آپ اس کو یہاں سے ریکوری بھی نہ کرنے دیں, اور آپ ہر جگہ پر اپنی بات کریں, اٹ ڈزنٹ ہیپن. نہیں, آئیڈیلی تو جو بات آپ کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ ہونی چاہیے, سینس بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے, لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بنیادی طور پہ اب ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے دیکھیں نا, اب یہ زیادہ ایک اکانومی سینٹرک معاملہ لگ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی ناکہ بندی کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہمارے پاس تیل ابنڈنٹ تیل موجود ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور پھر وہاں سے ظاہر ہے ایرانین سائڈ سے اس کا ریسپانس بھی اسی طرح سے آ رہا ہے اب کہ بھئی پھر آپ اتنے ڈالرز کے اندر تیل کو ترسیں گے, پھر اتنی پرائسز کے اندر آپ کو تیل آئندہ ملے گا نہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے سر, مطلب یہ الٹیمیٹلی اکانومی نشانہ ہے. ریحان یہ بتائیں نا, ایک تو اکانومی پہلے تباہ کر دیا, انرجی کرائسس کر دی ہے دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان, اور ابھی جو بلاکٹ کریں کس کا نقصان کریں؟ اپنے اتحادیوں کا, سعودی عرب کا آئل جاتا ہے یہاں سے, اس کے بعد قطر کا گیس جاتی ہے یہاں سے, اور یو اے کا بہت زیادہ سامان جاتا ہے. آپ اپنے مطلب اتحادیوں میں پہلے کہتے اس کو بلاکٹ کو کھولو, اب جو ایران نے کھول دیا تو آپ اس کو خود بلاک کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کون سی سیاست کر رہے ہیں. نمبر 2, یو آر آئسولیٹڈ, آپ کے ساتھ نیٹو نہیں کھڑا, آپ کے ساتھ یورپین یونین نہیں کھڑی, آپ کے خلیجی ممالک نہیں کھڑے, آپ نے ان کو بھی بٹریل کیا ہے اس لیے, اور آپ کے آپ کی امریکن پبلک بھی نہیں کھڑی, آپ کے سینٹ اور جو آپ کا وہ ہے کانگریس بھی نہیں کھڑی ہے. تو واٹ ڈو یو وانٹڈ؟ آپ کو اس وقت فیس سیونگ چاہیے, وہ فیس سیونگ آپ کو نیگوسیشن میں مل رہی ہے. آپ کو یہ آپ کا جو مین پوائنٹ تھا نیوکلیر ڈسپیوٹ ختم کر دو, وہ ختم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. وہ آپ ڈیل کریں, یا تو آپ کہیں ہم اس کو باقی سارے یورپ کے ممالک مل کے اس کو $1 ٹریلین دے دیں گے تاکہ وہ اپنا خرچہ پورا کر لے, تو پھر ایران شاید لیوی نہ لگائے. لیکن لیوی بھی نہ لگائے, اس کو آپ وار ریپریشن بھی نہ دیں, اور وہ تباہ ہو کے بیٹھ جائے. دس از ویری انفیئر. آئی تھنک سینس ول پریویل. پاکستان کے فیلڈ مارشل دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ بٹھانے کے لیے, دوبارہ بات کرنے کے لیے. اور ساکن جو جے ڈی وانس ہیں, جو ان کے وائس پریزیڈنٹ, دیکھیں وہ نیکسٹ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں. اگر مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں اور ٹرمپ کو ووٹ پہ نہیں ملتا تو پھر ہی دا کینڈیڈیٹ, اینڈ ہی وڈ لائک کہ ان کے یہ ایک فیدر کیپ میں لگے
کہ انہوں نے یہ اکارڈ سائن کروایا پیس کا. یہ بہت بڑا ان کے لیے وار کا سلوگن ہوگا. آئی تھاٹ کہ یہ بھی اس کو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کیونکہ وہ اس لڑائی کے خلاف تھے. ہی نیور وانٹڈ دس ٹائپ آف وار. What are you expecting now, بغیر صاحب؟ اب کیا مطلب کچھ سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز از کمنگ سون، اور کیا اس میں بھی پاکستان کو رول پلے کرے گا، یا آپ کو لگتا ہے کسی اور جگہ پہ کسی اور میڈیٹر ول ہیو ٹو پلے دیئر رول ناؤ؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں ٹرسٹ جو ہے نا وہ ایران کا وہ پاکستان پہ ہے، اور امریکہ کا بھی فیلڈ مارشل پہ بہت ٹرسٹ ہے. اس لیے وہ آل دا وے کہ دے کیم ٹو اسلام آباد. کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے لیکن آئی تھنک پاکستان کیونکہ سازش کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان ناؤ انڈرسٹینڈ بوتھ پوائنٹ آف ویوز. پاکستان نے بہت اعلیٰ طریقے سے، اور ان کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی تعریف کی ہے، ان کے فارن منسٹر میں تعریف کی ہے، ان کے اسپیکر نے بھی تعریف کی ہے ایرانین. تو میرے خیال میں پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان کو دوبارہ ٹیبل پہ بٹھائے. اور اس سے پہلے یہ جو پوائنٹ دیے یہ ڈیلیبریشن اپنی ملک میں جا کے کر رہے ہیں، اپنی لیڈرشپ سے کر رہے ہیں، ان سے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ان کی ڈیلیبریشن ہو گئی ہیں. دین وین دے سٹ دے شوڈ بی ہیونگ سم اتھارٹی ٹو فائنلائز اٹ، اور دیر مائٹ بی اندر آپشن تو ایک اور کہیں سیٹنگ ہو جائے. کیونکہ یہ جب اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن اور ریکارڈ کرنے کے اندر. پھر بھی یہ پاکستان کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے. اور پاکستان کا دنیا میں یہ دیکھو کہ سافٹ امیج کتنا گیا ہے کہ یو ایس اے کے وائس پریزیڈنٹ میں ٹیم کے ساتھ آئے، ایران کی ٹیم آئی، دنیا کے جرنلسٹ آئے. انہوں نے آگے دیکھا پاکستان کیا ہے، پاکستان کی سیکورٹی انوائرمنٹس کیا ہے، پاکستان کتنا پیسفل ملک ہے، پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کتنی ہے. یہ جا کے جب جائیں گے تو بتائیں گے بعد میں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. اور آئی تھنک پاکستان دن رات محنت کر رہے ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ 21 سے پہلے ہی ہو سکتا ہو، اور اگر ڈیلے ہو رہی ہوگی تو شاید یہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے تاکہ اس دوران میں یہ ایک میٹنگ ہو. بٹ لاسٹلی بغیر صاحب یہ سیز فائر کا بریچ نہیں ہے، یہ شیئر وائلیشن آف سیز فائر نہیں ہے، یہ جو اسٹیٹ آف ہارموز کی ناکہ بندی شروع ہو گئی ہے، یا اس حوالے سے جو انٹرونشن ہو رہی ہے بیفور کہ وہ سیز فائر کا ٹائم لائن جو 2 ہفتے کی مکمل ہوتی؟ دھیان میرے خیال میں ان پہ بڑا پریشر ہوگا. اس چیز پر کوئی نہیں انہوں نے کرنی. یہ پہلے بھی اسی طرح کرتے ہیں، پریشر ٹیکٹس کرتے ہیں، مسل فلیکسنگ کرتے ہیں نیگوسیشن سے پہلے بھی یہی کر رہے تھے. اور ابھی انہوں نے خود کہا کہ میں نے تو ان کو پریشر ٹیکٹس دیا. میں نے کہا تھا کہ میں پوری سویلائزیشن ختم کر دوں گا، یہ ختم کر دوں گا. تو پھر آپ اگر تو کہا تو پھر ایسی باتیں نہ کرے کہ میں نے جان کے کہا تھا پریشر ٹیکٹس کے لیے. ڈونٹ سے، لوگوں کو عقل ہے وہ خود سمجھ جاتے ہیں، بٹ ڈونٹ سی یور سیلف کہ میں ابھی بھی دیٹ مین یہ بھی پریشر ٹیکٹس ہے. اور ایران نیور بلج آن دس تھنگ. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فار اٹ. اس کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ اسٹیٹ آف ہرموز ہے. اگر یہاں سے چھوڑ دے تو دین یہ نتھنگ. اس لیے وہ اس کو کسی حالت میں چھوڑے گا. اس نے پوری تیاری بھی کی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے اگر ان میں اتنی ہمت ہوتی تو آج سے 2 ہفتے پہلے چھوڑوا لیتے، کھول لیتے نا. کیوں نہیں کھولا؟ آپ کیوں کھول رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو لائک ٹو ہیپن. اس لیے نیٹو یورپین یونین نہیں آ رہی. دے آر ناٹ کمنگ فار دس. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سینئر افیئرز موجود تھے.